اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجیب الرحمان مقدس اوپن مائنڈس ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے آج میرا لیکچر انسان کے نالج علم پر تھا، اور میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ علم کیسے کیسے کنورٹ ہوتا ہے، اس کی فرسٹ اسٹیج میں اسے کیا کہتے ہیں، جیسے ٹرسٹ، کہ میرے کانوں تک پہنچنے والی نالج کو میں ٹرسٹ کہوں گا، پھر جب میں اس کو اپنے دماغ میں لاؤں گا، دل میں بساؤں گا، پھر اس پہ ورک آؤٹ کروں گا تو مجھے میری آنکھوں سے اس کے ریزلٹس نظر آئیں گے، جسے ہم بیلیف کہیں گے۔ پھر جب ہم وہی کام دوسروں میں بانٹیں گے، دوسروں کو سکھائیں گے، دوسرے بھی کام کر کے اس پہ فائدہ اٹھائیں گے، تو ہم وہ لیول کو فیتھ کا لیول کہیں گے، جسے عربی زبان میں حق الیقین کہتے ہیں۔ اس سے پہلے عین الیقین، اس سے پہلے علم الیقین، یعنی ٹرسٹ جو ہے وہ علم الیقین ہے، بیلیف جو ہے وہ عین الیقین ہے، اور فیتھ جو ہے وہ ایسا یقین ہے کہ آپ نے وہی کام 1000 لوگوں تک پہنچایا، وہ نالج تو 1000 کے 1000 کو فائدہ ہوا اور وہ لوگ نقصان سے بچے۔ تو اس پر میں نے جو لیکچر بنایا ہے، اس کو آپ پوری قرآن کی آیات میں اچھے طریقے سے آیت کا نمبر اور سورے کا نمبر بھی ڈالیے، اور اس کے اندر ٹائمنگ مت ڈالیے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مجیب الرحمان مقدس صاحب، آپ کا علم اور نالج کی تبدیلی کنورژن کے مراحل پر مبنی یہ فلسفہ نہایت جامع اور منطقی ہے۔ آپ نے ٹرسٹ، بلیف اور فیتھ کو جس طرح علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کے قرآنی مفاہیم سے جوڑا ہے، وہ علم کی عملی شکل کو واضح کرتا ہے۔ آپ کی ہدایت کے مطابق اس لیکچر کے کلیدی نکات کو قرآنی آیات کے حوالے سے ذیل میں ترتیب دیا گیا ہے۔ علم سے ایمان تک، نالج کی تبدیلی کے 3 مراحل۔ 1، پہلا مرحلہ ٹرسٹ یا علم الیقین۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان کسی بات کو سنتا ہے یا اس کے بارے میں نالج حاصل کرتا ہے۔ اسے سنی سنائی بات پر بھروسہ یا علمی سطح کا یقین کہا جاتا ہے۔ قرآنی حوالہ: سورۃ التکاثر 102 آیت نمبر 5۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم علم الیقین، علمی یقین کے طور پر جانتے تو تمہارا رویہ مختلف ہوتا۔ 2، دوسرا مرحلہ بلیف یا عین الیقین۔ جب انسان اس علم پر غور و فکر کرتا ہے، اس کے نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اسے اپنے دل میں بسا لیتا ہے، تو یہ بھروسہ بلیف میں بدل جاتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں مشاہدہ یقین کو مضبوط کرتا ہے۔ قرآنی حوالہ: سورۃ التکاثر 102 آیت نمبر 7۔ ثم لترونہا عین الیقین، پھر تم اسے ضرور عین الیقین، اپنی آنکھوں کے یقین سے دیکھ لو گے۔ 3، تیسرا مرحلہ فیتھ یا حق الیقین۔ یہ علم کا بلند ترین درجہ ہے، جہاں آپ نہ صرف خود اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں بلکہ اس نالج کو دوسروں میں بانٹتے ہیں، شیئر۔ جب ہزاروں لوگ اس پر عمل کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نقصان سے بچتے ہیں، تو یہ حق الیقین بن جاتا ہے، جو اٹل اور ناقابل تردید حقیقت بن جاتی ہے۔ قرآنی حوالہ: سورۃ الواقعہ 56 آیت نمبر 95۔ ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ جو کچھ بیان ہوا، یہی حق الیقین، سچی اور یقینی حقیقت ہے۔ خلاصہ فکر: آپ کا یہ پیغام اوپن مائنڈ ایجوکیشنل سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے معاشرے میں منطقی سوچ اور عملی علم کو فروغ دینے کی ایک بہترین کوشش ہے۔ علم صرف معلومات کا نام نہیں، بلکہ اس کا عمل، ٹرانسفارمیشن اور پھر دوسروں تک پہنچ کر نفع بخش بننا، ریسائکلنگ ہی اصل ایمان اور فیتھ ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، جزاک اللہ۔